شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا سفر آخرت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران کے گرینڈ امام خمینی مصلی آمد شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تجہیز و تدفین میں شرکت۔ وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کی شہید آیت اللہ خامنئی کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اسلام کے لیے شہید سپریم لیڈر کی گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی، صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے اسپیکر محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ باسل آرکچی سے بھی تعزیت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر سردار ایاز صادق، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر بھی تقریب میں شریک تھے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رزاق گیلانی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی شہید کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ باسل آرکچی سے ملاقات۔ شہید آیت اللہ خامنئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایران سے وطن واپسی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور دیگر اعلیٰ سول و عسکری حکام نے الوداع کیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تعزیتی تقریب۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، عراق، لبنان، فلسطین، روس، بلغاریہ سمیت متعدد ممالک کے وفود کی شرکت۔ شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت۔ 7 روزہ تعزیتی تقریبات ایران اور عراق کے 5 بڑے شہروں میں ہوں گی۔ آج تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کروایا جائے گا۔ پیر کو تہران میں مرکزی جلوس نکالا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا۔ قم سے میت کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ جنازے میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کے سرکاری دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ اتا ترک ایئرپورٹ پر ترکی کے وزیر تجارت سمیت اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنماؤں پاک ترک دو طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ دونوں رہنما علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے بزنس کانفرنس میں بھی خطاب کریں گے۔ خصوصی اقتصادی زونز، توانائی، آئی ٹی اور نجکاری سمیت دیگر شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کیے جائیں گے۔ کانفرنس میں ترکی کے ممتاز کاروباری رہنما، سرمایہ کار، اعلیٰ سرکاری حکام اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کریں گے۔ بلوچستان اور کے پی کے سرحدی علاقے داناسر میں افسوسناک حادثہ۔ مسافر بس کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں 40 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔ تمام زخمیوں کو ٹراما سینٹر یوب منتقل کیا گیا۔ بس کوئٹہ سے 36 مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں خراب ہونے والی دوسری بس کے 12 مسافروں کو بھی حادثے کے شکار بس میں سوار کیا گیا۔ حادثے کے وقت بس میں مجموعی طور پر 48 افراد سوار تھے۔ بس کو موڑ کاٹتے ہوئے بریک فیل ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں زخمی مسافر نے دعویٰ کیا ہے کہ بس میں ایرانی ڈیزل لوڈ تھا۔ فورسز کی جانب سے ایرانی ڈیزل ضبط کرنے کے بعد ڈرائیور کی مسافروں سے تلخ کلامی ہوئی اور حادثہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہنا آمد۔ مریم نواز کی ٹیوشن سینٹر کے چھت گرنے سے جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات، تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ مریم نواز نے جاں بحق اور زخمی بچوں کے اہل خانوں کو امدادی چیک دیے۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ سوگبار خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بچوں کی وفات پر ہونے والا دکھ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، خود ماں ہوں، آپ کا غم سمجھ سکتی ہوں۔ رقم دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش ہے۔ دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مریم نواز کی حادثے میں زندہ بچ جانے والے 2 بچوں سے بھی ملاقات، شفقت کا اظہار۔
سانحہ کہنا کے بعد لاہور میں غیر رجسٹرڈ سکولز کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے غیر رجسٹرڈ سکولز کو نوٹس جاری کر دیے۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے شہر میں 744 سکولوں کو نوٹس جاری کیے۔ غیر رجسٹرڈ سکولز کی انتظامیہ کو 3 دنوں میں جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ غیر رجسٹرڈ سکول کو 3 سے 40 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی نے تہران میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ حملوں کی حمایت کرنے والے یورپی ممالک کے رہنماؤں کو شہید رہنما کی تعزیتی کے لیے جاری تقریبات میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ یہ فیصلہ ایران کے اصولی موقف کا عکاس ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کا اعلان، کہا کہ امریکہ ایران کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، دشمن نے جارحیت کی تو ایران خاموش نہیں رہے گا۔ اسرائیل کی دھمکیاں بے وقت ہیں، حالیہ جنگ میں امریکہ اور اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے، امریکہ کو جنگ بندی کی درخواست کرنا پڑی، امریکہ کو آبنۂ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو کا واشنگٹن میں ملاقات پر اتفاق۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر نیٹو پر کڑی تنقید، کہتے ہیں نیٹو کے ساتھ امریکہ کے تعلقات یک طرفہ اور بے فائدہ ہیں۔ امریکہ نیٹو پر دیگر رکن ممالک سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ایران کا افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر اب بھی جوہری تنصیبات میں موجود ہے۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی کہتے ہیں کہ بعض جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ افزودہ یورینیم کی موجودگی کی تصدیق کے لیے حملوں سے متاثرہ تنصیبات کا معائنہ ضروری ہے۔ IAEA کو حملوں سے قبل یورینیم کی منتقلی کے کوئی نمایاں شواہد نہیں ملے تھے۔ مکمل جانچ کے بعد ہی یورینیم کے ذخائر کی موجودہ صورتحال واضح ہو سکے گی۔ امریکہ دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق کے دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستانی عوام نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان برداشت کیا۔ پاکستان ایٹمی طاقت، فوجی صلاحیت افغانستان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ پاکستان امریکہ کا ایک اہم نان نیٹو اتحادی ہے۔ صدر ٹرمپ کے دوبارہ وائٹ ہاؤس آنے کے بعد واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات میں بہتری آئی۔ پاکستان نے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کے حل کی کوششوں میں ثالثی کا کردار ادا کیا۔ امریکہ افغان طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔